جس کے حسن کی کشش کا عالم یہ ہے کہ کائنات میں ایسا کوئی حسین نہیں ہوا جتنا حسین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اکبر۔ مکھ چند بدر شاہ شانی ہے، متھے چمک دی لاٹ نورانی ہے، کالی زلف تے اکھ مستانی ہے، مخمور رکھی ہند مد بھری ہے۔ تو ان سے پیار کیجئے، بلکہ میرے امام کا لہجہ دیکھیے، جس کا حسن اللہ کو بھی بھا گیا۔ حضور وہ ہنسی ہے جس کا حسن اللہ کو بھی بھا گیا، ایسے پیارے سے محبت کی۔ یعنی حضور وہ ہیں جو اللہ کے بھی محبوب ہیں، اور پھر ہم اس سے محبت کریں جو رب کا بھی محبوب ہو، تو پھر یہ ہمارے لیے کتنی عزت والی بات ہے۔ اعظم چشتی مرحوم نے کہا تھا اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں، ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں۔ یہ ہمارا ناز کہ ہمارا محبوب وہ ہے جو خدا کا بھی محبوب ہے، ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں۔ تو یہ وہ محبت ہے جو جس کا داعیہ حسن ہے، تو کائنات میں وہ حسن کسی اور کو نہیں دیا گیا جو آمنہ کے لال کو دیا گیا۔ کل قمر لیلۃ البدر لم ارا قبلہ ولا بعدہ مثلہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے کہ آپ پوچھتے ہو 14ویں رات کے چمکتے ہوئے چاند کی طرح حضور تھے۔ پھر کہا نہیں حضور جیسا نہ پہلے دیکھا نہ بعد میں دیکھا۔ حضرت حسان بن ثابت بولے دیکھتے کیسے؟ کسی ماں نے جنم دیا ہوتا تو دیکھتے۔ خدا نے وہ سچائی پن چھڑیا جدے وچ محمد نو ڈالیا سی۔ حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، محمد بنا کے قلم توڑ دیتا۔ یہ جب خاکے تراشے گئے تھے 2006 میں، تو میں نے گلی گلی کہا تھا صاحب خاکے تو خاکیوں کے ہوتے ہیں، جو پیکرے دور ہوں اس کے خاکے کون تراشے گا؟ خاکے تو بڑی دور کی بات، میرے رسول کا تو سایہ بھی نہیں تھا، اور جس کا سایہ بھی نہیں اس کا ثانی کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرت شیخ مجدد بولے مثلہ در عالم امکا متصور نیز، ان کی مثل بزم عالم میں ممکن ہی نہیں ہے۔ اور اقبال کہنے لگے رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ، کیا اب اس سا دوسرا آئینہ، نہ کسی کی بزم خیال میں نہ دکان آئینہ ساز میں۔ تصور ہی نہیں ہے کہ حضور کی مثل ممکن ہو۔ تو وہ جمال دیا، وہ خوبصورتی دی کائنات میں جو حسن حضور کا تھا۔ حضرت جابر بن سامرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے لیلۃ الادھیان تھی، 14ویں رات کا چمکتا ہوا چاند تھا۔ حضور لال دھاری دار یمنی چادر اوڑے استراحت کر رہے تھے۔ میں کبھی چاند کو دیکھوں کبھی حضور کے چہرے کو دیکھوں۔ فائزہ ہوا احسن عندی من القمر، پھر میں نے کہا نہیں چاند نہیں میرے حضور ہی سونے ہیں۔ کیسا جمال، کیسا حسن، اللہ اکبر۔ امام زرقانی نے ایک واقعہ لکھا کہ ایک دن حضور سیر کرتے کرتے باہر تشریف لے گئے۔ مدینہ المنورہ کے زمانے کی کہانی ہے۔ وہاں ایک وفد نے، ایک قافلے نے پڑاؤ کیا ہوا تھا شہر سے باہر۔ وفد طارق کے نام سے اس کا ذکر کیا ہے حضرت امام زرقانی نے، اور ان کے اونٹ چل رہے تھے۔ ایک سرخ رنگ کا اونٹ حضور کو پسند آ گیا، وہ خوش نصیب اونٹ جو حضور کو پسند آ گیا۔ اللہ اکبر۔ تو آقا کریم نے قافلے والوں سے کہا کہ یہ اونٹ بیچتے ہو؟ انہوں نے کہا جی بیچتے ہیں۔ نہیں بھی بیچنا تھا تو حضور نے پوچھا تو کہا بیچتے ہیں۔ میں دل بیچاں میں جگر بیچاں جے پیارا محمد آ جاوے، نہیں میں اپنا سارا گھر بیچاں جے پیارا محمد آ جاوے۔ کہا جی بیچتے ہیں، کتنے کا؟ اتنے کا سودا طے ہو گیا۔ فرمایا میں تاجرانہ غرض سے تو آیا نہیں تھا کہ اس کی قیمت لے کے آتا، تو اگر آپ میرے پہ اعتبار کریں اور مجھے اونٹ دے دیں اور میں اپنے شہر میں جا کے تمہیں اس کی قیمت بھیج دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا ہمیں منظور ہے۔ حضور نے اونٹ پکڑا اور مدینہ المنورہ کی جانب چل دیے۔ وہ حضور کو دیکھتے رہے۔ جب حضور نظروں سے اوجھل ہو گئے تو سینے پہ ہاتھ رکھ کے کھڑے ہو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد سکتے سے باہر آئے تو ایک دوسرے سے پوچھنے لگے یار یہ جو شخص تم سے اونٹ لے گئے اسے کوئی جانتا ہے؟ تو وہ بولے ہم تو نہیں جانتے۔ کہا یار عجیب آدمی وہ تم نے پتہ بھی نہیں پوچھا۔ جب کسی کو نقد سودا دیا جائے تو اس کا عطا پتہ نہیں پوچھا جاتا، اور جب کسی کو ادھار سودا دیا جائے یا تو آپ اسے جانتے ہوتے ہیں یا درمیان میں کوئی ضامن ہوتا ہے یا کوئی چیز گروی وہ رکھتا ہے۔ کہا ایک شخص آیا ادھار اونٹ لے گیا، تم اسے جانتے نہیں، پتہ بھی نہیں پوچھا، نہ اس نے کوئی چیز گروی رکھی نہ اس نے کوئی ضامن دیا، یار وہ اپنے حسن کا جادو جگا کے تم سے قیمتی اونٹ ہتھیا کے لے گیا، تم نے اس کا پتہ ہی نہیں پوچھا۔
ایک بولا یار جب وہ باتیں کرتا تھا منہ سے پھول جھڑتے تھے، میں تو یہ منظر دیکھتا رہ گیا۔ اذا تکلم رؤیا کالنور یخرج من بین ثنایا۔ دوسرا بولا یار جب وہ مسکراتا تھا سامنے والے پہاڑوں پہ عکس پڑتا تھا۔ تیسرا بولا یار میں تو اس کی زلفوں کے پیچو خم میں کھو کے رہ گیا۔ چوتھا کہنے لگا میں تو اس کی آنکھیں ہی دیکھتا رہ گیا، کیا خوب سجن دیاں اکھیاں نے جی میں پر کے سرائیاں رکھیاں نے، تو اجے میرا یار نے ڈٹھا جنوں ویکھ کے چند شرماوے، ادھی راتیں دن چڑھ جاوے جیو رخ تو نقاب اٹھاوے، تے جیو نکلے سیر کرن نو سارا گلشن سیس نواوے، اتے دھرتی لف لف جاوے جے ہاتھ پھلاں وچ رکھدا ہاتھ پھلاں تو ود جاوے، نین نشیلے مست رسیلے وچ سونا کجل سہاوے، اکھ اگڑے تے انج پیا جاپے جویں میں خانہ کھل جاوے، توبہ توبہ حسن سجن دا چال نہ چلی جاوے، بجلی ڈردی لشک نہ مارے متا بید بھی ہو جاوے، جے او کھولے پیچ زلف دے اتے راہی راہ کھل جاوے، علم خدا نے اینا دتا عقلاں وچ نہ آوے، عقل خدا نے اینی دتی علماں وچ نہ آوے، کی اعجاز نظر وچ او دی جو آوے وک جاوے، خلق او دے نے مولی دنیا کوئی ودلائی جان بچاوے، آزم ایڈا سونا ماہی سانو کدھرے نظر نہ۔ کہا جو بھی ہوا تم اس کے حسن کا جادو جگا کے، اس نے اپنے حسن کا جادو جگایا اور تم سے قیمتی اونٹ ہتھیا کے لے گیا۔ جب انہوں نے یہ بات کہی نا کہ اونٹ ہتھیا کے لے گیا، امام زرقانی نے لکھا ہے اب تک خاموش بیٹھی قافلے کے سردار کی بیوی سے ضبط نہ رہا، اس نے خیمے کا پردہ سرکایا اور ان سے مخاطب ہو کے کہا انا ضامنۃ لسامان جمالکم لا یغدر بکم، خبردار اس کے خلاف کوئی بات کی، اگر وہ قیمت نہ دینے آیا تو قیمت مجھ سے لے لینا، میں ضامنہ ہوں۔ انہوں نے کہا اچھا تو اسے جانتی ہے؟ کہا واللہ میں بھی نہیں جانتی۔ تو کہا پھر ضامنہ کیسے بن گئی؟ کہا جب تم سودا کر رہے تھے خیمے کی اوٹ سے میں نے اس کا چہرہ دیکھا تھا، اور جو اتنا سونا ہو کبھی جھوٹ بول ہی نہیں سکتا۔ تھوڑا وقت گزرا تھا کہ حضور کے غلام آ گئے اور قافلے والوں سے پوچھنے لگے وہ کون لوگ ہیں جن سے ہمارے آقا نے اونٹ خریدا تھا؟ انہوں نے کہا جناب ہم۔ کہا کہ یہ حضور نے کھجوریں تمہاری ضیافت کے لیے بیچی اور یہ رہی تمہاری قیمت۔ انہوں نے کہا قیمت بعد میں لیں گے، ہم تو خود بک گئے ہیں، ہمیں بتاؤ وہ پیارا رہتا کہاں ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ کھجوروں کے جھنڈ جو تمہیں دکھائی دے رہے ہیں، یہ یثرب نظر آ رہا ہے، یہ ڈیرا ہے اس آقا و مولا کا۔ کہتے ہیں سارا قبیلہ اٹھا اور جا کے حضور کے قدموں میں بیٹھ گیا، تیری تک کے ادامہ میں مرید ہو گئی۔ تو چہرہ ہی اتنا خوبصورت دیا جو حضور کو دیکھتا رہ جاتا۔ دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ، یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری۔ تو کسی سے اگر اس لیے پیار کیا جائے کہ وہ بہت خوبصورت ہے تو مجھے بتائیے حضور سے بڑھ کر، حضور جیسا کائنات میں سونا کون ہو سکتا ہے؟ میرے امام کا لہجہ بھی سنیے، بلبل نے گل ان کو کہا۔ بلبل کی منتہائی پرواز تو یہی ہے کسی کو پھول کہہ دیں، پھول سے آگے تو وہ سوچ بھی نہیں سکتی، اس نے بھی پھول کہہ دیا۔ بلبل نے گل ان کو کہا، کمری نے سروے جاں فضا، حیرت نے جھنجھلا کر کہا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، خورشید تھا کس زور پر کیا بھڑ کے چمکا تھا قمر، بے پردہ جب وہ رخ ہوا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ تو وہ جمال اللہ نے دیا۔ تو کسی سے اس لیے پیار کیا جائے کہ وہ خوبصورت ہے تو پھر آؤ حضور سے پیار کیجیے۔ اچھا میں ایک اور بات کروں کہ جو دنیا کی محبتیں ہیں وہ انسانوں کو توڑتی ہیں، تقسیم کرتی ہیں۔ ایک کے دو چاہنے والے رقیب کہلاتے ہیں، یہ محبوب تو میرا تھا تم نے کیوں دیکھا۔ ساری محبتیں رقابت پیدا کرتی ہیں۔ ایک سیٹ الیکشن لڑنے والے کئی ہو گئے، لڑائی اور ہاتھا پائی تک بھی نوبت جا پہنچتی ہے۔ ایک کے دو چاہنے والے رقیب کہلاتے، کیونکہ حسن اتنا محدود ہے، صرف